جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورۃ البقرہ کی 4 آیتیں ہو گئی تھیں. ماقبل سے ربط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین سے درخواست کی گئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ رب العالمین نے جواب میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور متقین کون ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی صفات بیان فرمائی متقین لوگوں کی کہ جو غیب پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور چوتھی صفات یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی صحیفے کتابیں اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ صفات بیان فرمانے کے بعد آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، فلاح پانے والے ہیں. یہ پیچھے جو متقین لوگ ان کی صفات اور ان کے اعمال کو ذکر فرمایا، یہ اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ نتیجہ ہے اس کا کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اعلان یہ ہے کہ وہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. جس ہدایت کا تم نے سوال کیا تھا، اب جو چاہے وہ ان کے راستے پر چلے اور اس جماعت میں شامل ہو جائے، جو چاہے وہ ان کے راستے پر نہ چلے اور اس جماعت میں شامل نہ ہو. یہاں ایک بات سمجھ لیں، ایک مسئلہ وہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا آپس میں ربط ہے یا نہیں. یعنی ایک صورت آپس میں ایک صورت دوسری صورت سے مربوط ہے یا نہیں، ایک رکوع دوسرے رکوع سے مربوط ہے یا نہیں. یہ مسئلہ یہاں سمجھ لیں. تو اس بارے میں مفسرین کی 2 رائے ہیں، 2 قسم کی آراء ہیں. پہلا گروہ مفسرین کا، اس کا نظریہ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم کلام الہی ہے اور یہ شاہی کلام ہے. شاہی کلام ہے، اس کے اندر بادشاہ ہر بندے کو اس کے مطابق حکم دیتا ہے جس میں کوئی ربط نہیں ہوتا. اپنے وزیر کو ایک حکم دے گا، کھانے پکانے والے کو کچن کے سنبھالنے اور اس کے معاملات کے بارے میں حکم دے گا، اور خدمت کرنے والے کو جوتے صاف کرنے کا حکم دے گا، کپڑے استری کرنے والے کو کپڑے استری کرنے کا حکم دے گا. یہ اللہ رب العالمین شاہی کلام ہے جیسے بادشاہوں میں ہوتا ہے. تو اس سارے کلام کے اندر کسی قسم کا بھی ربط نہیں ہے آپس میں. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بے شک قرآن کریم شاہی کلام ہے لیکن پھر بھی یہ آپس میں پورے طریقے سے مربوط ہے. حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام حضرات قرآن کریم کے آپس میں مربوط ہونے کے اس جماعت میں شامل ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم آپس میں مربوط ہے. لیکن قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزیں مشکل ہیں جن کا حل کرنا سمجھنا خاصا مشکل کام ہے. اس کے اندر ایک قرآن کریم کا ربط بھی ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کا جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا
اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا اور سورہ فاتحہ کے اندر جو کچھ گزرا اس کی تفسیر، اس کا ربط میں نے آپس میں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی مصلح، کوئی اصلاح کرنے والا یا کوئی چیز بتانے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، مبلغ، واعظ جو بھی ہو، وہ جب بھی کوئی بات بتاتا ہے یا کوئی کسی چیز کی دعوت یا تبلیغ کرتا ہے تو 3 قسم کے لوگوں کا اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ، ایک تو وہ لوگ ہیں جو دل و جان سے، ظاہری باطنی طور پہ ہر طریقے سے اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں، یہ پہلا گروہ ہے۔ پہلے قسم کے لوگ یہ ہیں جو ہر طریقے سے اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، دل سے، جان سے، اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کسی بھی طریقے سے اس کی بات کو نہیں مانتے، دل و جان سے نہ مانتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، بلکہ اس کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ظاہری طور پر تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، دل سے تسلیم نہیں کرتے، دل سے نہیں مانتے۔ یہی اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے اندر یہی صورت بیان فرمائی، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، رسول کی بات، خدا کی بات دل و جان سے تسلیم کر لی، اس پر عمل کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اعلان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہدایت پر ہے اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ دوسرا گروہ جس نے نہ دل سے مانا، نہ ظاہری طور پر مانا، نہ باطنی طور پر مانا، نہ عمل کیا بلکہ انکار کیا، اللہ نے اس کا بیان فرمایا آگے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم۔ اور تیسرا گروہ جس نے ظاہری طور پر مانا لیکن دل سے نہیں مانا، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اگلے پورے رکوع میں کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ یہ ظاہری طور پر کچھ ہیں، باطنی طور پر کچھ ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں، ان سے سب سے زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ کفار کے بارے میں جو آیت نازل فرمائی اس کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کہ کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، دونوں صورتوں میں وہ ایمان نہیں ہے، یعنی آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ڈرانے نہ ڈرانے، تبلیغ کرنے نہ کرنے کا ایک ہی نتیجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے عظیم الشان نبی اور رسول کے ذمے ایسا محمل کام کیوں لگا دیے؟ تو اس کا جواب آسان سا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے۔ سواء علیہ کا آپ کے لیے برابر ہے نہیں فرمایا، فرمایا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، یعنی آپ تو دین کا کام کریں، تبلیغ دیں، ڈرائیں، جو اللہ نے آپ کے ذمے لگایا ہے آپ کو اس کا ثواب پورا پورا ملے گا، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کی نسبت سے تو فائدہ ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن یہ لوگ، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی تبلیغ، آپ کے ڈرانے سے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات نے یہی جواب دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے کافر ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام میں بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو پہلے کافر تھے، مشرک تھے، یہودی یا نصرانی تھے، وہ بعد میں ایمان لے آئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جن کا دل سخت ہو چکا ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، جیسے اللہ رب العالمین کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے،
کفر پر ہی رہیں گے اور اسی طرح مریں گے، جیسے ابو جہل، ابو لہب اور اسی طرح دیگر جتنے بھی کفار تھے اس زمانے کے۔ اگلی آیت ذرا توجہ سے اس کو سمجھیے گا۔ اگلی آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہاں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، تو اب اگر وہ ایمان نہیں لا رہے، گمراہ ہو رہے ہیں، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ زور آور تو نہیں ہے، نہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زور آور سمجھتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں سے مقدم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ ایمان بے شک نہیں لاتے، بظاہر اللہ رب العالمین سے عقیدت رکھتے ہیں یہ لوگ۔ اور اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو ہمارے جو مسلمان ہیں یہ ان سے بھی زیادہ عقیدت اللہ تعالیٰ سے ظاہری طور پر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اپنی کھیتیوں میں سے کفار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ حصہ مقرر کرتے تھے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ایک حصہ نکالتے تھے کہ وہی یہ ہمارے جو ہے وہ دیگر معبودوں کے لیے ظاہری طور پر۔ یہ تو اور ہمارے یعنی پہلے اللہ تعالیٰ اور بعد میں ان کے دیگر معبود، اور ہمارے مسلمان آج پہلے بزرگوں اور اولیاء کی قبور پر جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، جب وہاں سے تھک ہار کے بالکل نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرنا۔ تو بظاہر یہ ایمان تو نہیں لاتے لیکن اللہ تعالیٰ سے عقیدت رکھتے ہیں، اس کے وجود کے قائل ہیں، اس کے وجود کے قائل ہیں، مانتے ہیں کہ دنیا میں خدا نام کی کوئی ہستی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر انہی کو جواب دیا کہ دیکھو بھائی، تم ان کو معبود جو بناتے ہو اور ساتھ کہتے ہو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، ہمارا اتنا مقام نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں، یہ لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور بھی ہے، اور جو کچھ تمہاری ضروریات ہیں، تمہاری خواہشات ہیں، حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ان لوگوں کو سفارشی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی تمہارا کام ہے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کو بتا دو۔ یہ بات بیچ میں ایک معروضی طور پر آ گئی، لیکن اصل بات جو چل رہی تھی وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں، ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، تو اب اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اس کو دریا میں ڈال دیں اور اس کو کہیں کہ بھائی تم گیلے نہیں ہونا۔ وہ کیسے گیلا نہیں ہوگا؟ اس نے گیلا ہی ہونا ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے، جب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور پانی میں بھی ڈال دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ گیلا نہیں ہونا، تو اس کا نتیجہ تو یہی ہے کہ وہ گیلا ہوگا۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء، یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں گمراہ ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں کہ میں ایمان لاؤں، تو اس کا آسان سا جواب ہے، اس کا جواب خود قرآن کریم نے دیا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کبھی بھی کسی چیز کو مشتبہ نہیں چھوڑتا، اس کی وضاحت یا تفصیل بیان کر کے چھوڑتا ہے۔ اگرچہ کسی جگہ پر بیان نہ ہو کسی ایک جگہ،
کسی جگہ اگر اجمال بھی ہو تو دوسری جگہ اس کی وضاحت یا تفصیل ضرور بیان کرتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا, دوسری جگہ اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمائی. سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, تو فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, اکثر ان میں سے منہ پھیر لیتے ہیں, اعراض کرتے ہیں اور وہ سنتے نہیں ہیں. اور کہتے کیا ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ, اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو پردے اور غلاف کے اندر بند ہیں. مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ, آپ ہمیں جس چیز کی طرف بلاتے ہیں اس چیز سے ہمارے دل پردے اور غلاف کے اندر بند ہے. وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ, اور ہمارے کانوں کے اندر ڈانٹے پڑ چکے ہیں, ہم نے کانوں کے اندر ڈانٹے رکھے ہوئے ہیں. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ, ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے. فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ, آپ اپنا کام کیجئے, ہم اپنا کام کریں. یہاں پہ کفار اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے, ہمارے کانوں میں ڈانٹے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں خود. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے کہتے ہیں رسول کو, اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, جو جدھر جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ہی بھیج دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں پردہ ہے, اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. کانوں میں ڈانٹے ہیں, اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی. آپ کے اور ہمارے درمیان پردہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. یہ سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مہر لگائی ہے وہ اس لیے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر خود مہر لگائی, انہوں نے اپنے دلوں کو پردے کے اندر اور غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا اور کہا کہ ہمارے آپ کے درمیان پردہ ہے. کہ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا چاہ رہے تھے, ہم نے ایسا ہی کر دیا. اللہ رب العالمین کسی کو زبردستی کفر پر مجبور نہیں کرتے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اختیار بھی دے دیا. سورہ کہف میں ارشاد فرمایا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے کفر کرے, اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا. وَفَمَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دو راستے ہم نے دکھا دیے ہیں, ہدایت کا بھی گمراہی کا بھی, جس پر چلنا چاہو چلو. اسی طرح جو دوسری آیت میں نے کہی وہ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں, کس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں؟ خود اللہ نے جواب دے دیا, فرمایا یہدی الیہ من اناب, جو میری طرف آتا ہے اس کو میں ہدایت دیتا ہوں, جو میری طرف رجوع کرتا ہے اس کو میں ہدایت دیتا ہوں. وہ گمراہ کس کو کرتے ہیں؟ فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب یہ کجی اختیار کرتے ہیں, ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتے ہیں. تو یہ باتیں جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مجبور ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی وجہ سے, آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں, غور سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو ایمان لے آئے, چاہے کفر کرے. اللہ رب العالمین نے مجبور نہیں کیا کسی کو کہ بھائی اس نے کفر کرنا ہی ہے ہر صورت میں, بلکہ اللہ نے اختیار دے دی. اور یہ یہاں ایک مسئلہ ہے تقدیر کا. اس سلسلے میں دو گروہ ہیں, ایک معتزلہ کا اور ایک جبریہ کا. معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اصول بنایا ہے کہ آدمی جو بھی اعمال کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی, اچھے کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا, برے اعمال کرے گا تو برا بدلہ ملے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر پہلے سے لکھ رکھی ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے, اس نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا, تو پھر تو بدلہ دینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوا. تو اس کی نتیجے میں انہوں نے یہ کیا کہ یہ تقدیر کے ہی منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا اختیار بندے کو دیا ہے, بندہ اپنے افعال میں اختیار رکھتا ہے, جیسے چاہے جو چاہے کرے.
تقدیر کا انکار کر دیا۔ دوسرا گروہ جبریہ کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر میں اللہ نے جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم مجبور محض ہیں کہ ہمیں تو صرف وہی کرنا ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو مجبور ہیں تقدیر کے ہاتھوں، کہ تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ یہ دونوں عقیدے باطل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک انسان کو اختیار بھی دیا ہے، اور جس حد تک اختیار دیا ہے اتنا ہی اس سے سوال ہوگا، جس حد میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار نہیں دیا اتنا اس سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار کتنا دیا ہے، انسان کو کتنا اختیار دیا ہے، یہ آسان سی بات ہے۔ آپ بھی اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر ایک ٹانگ آپ اٹھا دیں اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کے اختیار میں ہے، لیکن آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ دونوں ٹانگیں اٹھا لیں۔ یہ اختیار ہی اللہ نے آپ کو نہیں دیا کہ آپ دونوں ٹانگیں اٹھا لیں ایک وقت میں، بلکہ ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار دیا ہے، بس یہی اختیار ہے انسان کا، اور اتنا ہی انسان سے سوال ہو۔ اب تقدیر کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں چونکہ اللہ رب العالمین، سوال ہے نا کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہوگا، یہ بندہ کافر مرے گا، تو پھر تو وہی والی بات ہے کہ ہم مجبور محض ہیں۔ اس کا جواب تو نہیں ہوا، اس کا آسان سا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہیں، علیم خبیر، ہر چیز کو جاننے والے، باخبر ہیں، دلوں کے جاننے والے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، آگے اس کا مستقبل اور فیوچر اللہ رب العالمین جانتے ہیں، یہ کیا کرے گا وہ بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں، کیا اچھے کام کرے گا کیا برے کام کرے گا۔ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، وہ کیسے کہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ یہ شخص اپنے اختیار سے گمراہ ہوگا، کفر اختیار کرے گا اور کافر مرے گا، ایمان نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تقدیر میں یوں لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہوگا اور اپنے اختیار سے کفر کرے گا۔ ایسے نہیں لکھتے کہ یہ شخص پیدا ہو گیا اس کو کفر ہی کرنا پڑے گا، ایمان نہیں لا سکتا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یہ اپنے اختیار سے کفر کرے گا اور کافر ہی مرے گا، یا پہلے کفر کرے گا بعد میں اسلام لے آئے گا، یا پہلے اسلام لے آئے گا بعد میں کفر کرے گا۔ جتنی بھی اور تقدیر کی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ایسے لکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ شخص اپنے اختیار سے یہ اس کو ایسا ہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تقدیر نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے دونوں گروہوں کا نتیجہ بیان فرما دیا، جو دل و جان سے ظاہری باطنی طور پر رسول کی اور خدا کی بات کو مان کے اور ان کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، پہلا گروہ، اس کا نتیجہ بیان فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ وہ ایمان والے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو بالکل تسلیم نہیں کرتا، الٹا انکار کرتا ہے، اس کا نتیجہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین کفر سے بھی اور اس کے نتائج سے بھی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہر مسلمان کو عذاب قبر اور جہنم سے محفوظ فرمائے، اور جو کچھ پڑھا سنا اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔